الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مع الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب ذوالجلال کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ایمان کی دولت ہمارا مقدر فرمائی۔ الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سن نو کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا عزتوں اور عظمتوں والا ماہ مقدس۔ بہت خوب کسی شخص نے کہا کہ اسلامی سن کی انتہا بھی قربانی پر ہوتی ہے اور اس کی ابتدا بھی قربانی پر ہوتی ہے۔ جب اسلامی سال جا رہا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی، اور جب آ رہا ہوتا ہے تو نواسہ مصطفیٰ کی قربانی۔ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ رب کائنات جل وعلا اپنے بندوں کو آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے۔ گویا اسلامی سن اسی بات کا غماز ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایمان والو تمہیں ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا۔ اگر تم اس کی ابتدا دیکھتے ہو اسلامی سن کی تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے مولا کی رضا کی خاطر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا۔ خود بھی رب کائنات کی رضا کی خاطر موت کو گلے سے لگا لیا، انکار نہیں کیا۔ اور دیکھیے سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ صبر و استقامت ہے۔ سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ صبر و استقامت ہے۔ میں اللہ رب العزت جل سے معافی مانگتا ہوں، یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے صدقہ سے سب ایمان والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سب ایمان والوں کی جان و مال کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرما۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں رات کو ڈاکو آ جائیں اور وہ یہ کہیں کہ گھر کا سارا سامان میرے حوالے کر دے، یا وہ یہ کہیں کوئی ظالم کسی پہ معاذ اللہ مسلط ہو جائے، کوئی ظالم بادشاہ ہو، وہ کسی کے خاندان کو گرفتار کر لے اور گرفتار کر کے خاندان کے سربراہ کو یہ کہے کہ مجھ کو سجدہ کر، مجھ کو سجدہ کر، وہ کہے جی میں تو تجھے سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ وہ کہے اچھا، ڈاکو کہے میں تو اپنے گھر کا سامان میرے حوالے نہیں کرتا، میں تیرے بچے کو قتل کر دیتا، اس کو گولی مار دے۔ وہ مسلط ہونے والا حکمران اس کے بچے کو قتل کر دے، کہے مجھے سجدہ کر، وہ کہے جی میں نہیں کرتا۔ وہ دوسرے کو قتل کر دے، تیسرے کو قتل کر دے، چوتھے کو قتل کر دے، وہ دیکھے گا میرا سارا گھرانہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے جی میں سجدہ کر لیتا ہوں، باقیوں کو قتل نہ کر۔ امام حسین میں تیری عظمت کے قربان 72 تن قربان کر دیے، یزید کا کہنا نہیں مانا ہے، نہیں مانا ہے۔ ایک قتل ہو گیا، دوسرا قتل ہو گیا، تیسرا قتل ہو گیا، چوتھا قتل ہو گیا، 5واں قتل ہو گیا، چلو پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے چلو میں نے بات مان لی، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، نظریہ ضرورت کے تحت میں قبول کر لیتا ہوں، چلو بعد میں رب سے معافی مانگ لوں گا، وہ تو جانتے ہیں نا میرے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ امام حسین نے اپنی جان تک نچھاور کر دی مگر یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ یزید نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا،
یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو رسول مان لو، یزید نے کہا تھا مجھے اپنا امام مان لو، مجھے ووٹ دے دو۔ اس زمانہ میں یہ چوری ووٹ نہیں دیے جاتے تھے، علل اعلان ووٹ دیا جاتا تھا، مگر ہوا کیا؟ سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین، سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ نہ دیا۔ اور یہ بھی دیکھیے وہ لوگ کیسے تھے۔ یہ ماہ مقدس محرم الحرام ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقانوی میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اللہ نے فرمایا مہینوں کی گنتی کتنی بلا؟ 12 ہے، اور فرمایا ان میں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک مہینہ رجب کا ہے، 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ اور ان 3 مہینوں کے اکٹھے ہونے کا جو بڑا سبب معلوم ہوتا ہے وہ ذوالحجۃ المکرم ہے، حج کا مہینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا ہے، اس کی یہی رضا ہے، چاہتا تھا اور ہے، اس کی یہی رضا ہے کہ حرم کعبہ کا حج ہوتا رہے۔ راستوں کو محفوظ فرمانے کے لیے اللہ نے ذیقعدہ کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، تاکہ دور دراز سے آنے والے مسافر بغیر کسی خوف و خطر کے حرم کعبہ حاضر ہو سکیں۔ پھر محرم کا مہینہ بھی حرمت والا بنا دیا، تاکہ جانے والے اپنے اپنے شہروں علاقوں کو واپس جا سکیں، حج کے راستے محفوظ ہو جائیں۔ پھر وہ اللہ جس کے دست قدرت میں انسانوں کے دل ہیں، میرا دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے، نہ میرے پاس اختیار ہے نہ آپ کے پاس اختیار ہے، سارا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، سارا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس اللہ نے جو مختار مطلق ہے، مکمل طور پر سارے کے سارے اختیارات جس کے دست قدرت میں ہے، اس اللہ نے ان مہینوں کی عزت کافروں کے دلوں میں بھی پیدا کر دی۔ ذرا سوچئے، کافر تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو میرے نبی کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں بھی ان مہینوں کی عزت اور حرمت پیدا فرما دی تھی۔ کافر ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، ایک کون سے ہیں؟ رجب، اور 3 یہ ہیں، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان مہینوں میں کافر قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، قافلے نہیں لوٹتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ان مہینوں میں ہم کافروں کو نہیں لوٹیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل اس کے سامنے آ جاتا، وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا، ایک طرف ہو کے نکل جاتا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی قتل نہیں کروں گا، کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کیونکہ میں یہاں ایک چیز کا احساس دلا دوں، جو جملہ میں نے کہا کہ باپ کے قاتل کو بھی قتل نہیں کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں ایک عقیدہ تھا، اور یہ غلط عقیدہ تھا، یہ صحیح نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کافروں کا عقیدہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ جب کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے، قاتل جب مقتول کو قتل کر دیتے ہیں تو مقتول کی کھوپڑی سے ایک جانور نکل کے اڑ جاتا ہے، جو اس کی روح ہوتی ہے، مقتول کی روح اس کی کھوپڑی سے نکل کر کیا ہو جاتے ہیں؟ اڑ جاتی ہے، اور اس کی شکل الو جیسی ہوتی ہے، حامہ عربی میں الو کو کہتے ہیں، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ الو جیسی ہوتی ہے، اور پھر وہ روح جو شکل و صورت کے اعتبار سے الو کی طرح کی ہوتی ہے، وہ چلاتی ہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش، یعنی مجھے پیاس ہے، مجھے پیاس ہے، مجھے پیاس ہے۔ اور یہ مقتول کی روح ہوتی ہے، جس کو پیاس لگی ہوتی ہے، اس کی پیاس پانی سے نہیں بجھتی، جب اس کے قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تب مقتول کی روح کی پیاس بجھتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی؟ اس لیے مقتول کے ورثاء، اگر کسی کا باپ قتل ہو گیا تو اس کی اولاد، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا تو اس کا والد، کسی کا بھائی قتل ہو گیا تو اس کا بھائی، بیوی کا خاوند قتل ہو گیا تو بیوی، اعلیٰ حضرات وہ یہ کہتے کہ جو مقتول ہے، ہمارا باپ ہے، بیٹا، بھائی جو قتل ہو گیا، اب وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، ہائے میں پیاسا ہوں، ہائے میں پیاسا ہوں، ہائے میں پیاسا ہوں،
اس کو دن رات پیاس ستا رہی، وہ تڑپ رہا ہے، اور پیاس تب بجھے گی جب ہم اس کے قاتل کو قتل کریں گے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، اس لیے قاتل کو قتل کرنا مقتول کے ورثاء اپنے اوپر فرض خیال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آج بھی وہ جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں نا، دیواروں پہ لکھا دیکھا ہوگا، فلاں صاحب ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے قاتل زندہ ہیں، لکھا ہوتا ہے نا دیواروں پر۔ یہ جاہلیت کا نعرہ ہے، زمانہ جاہلیت کا یہی نعرہ۔ وہ کہتے تھے ہم جب تک اپنے مقتول کے قاتل کو قتل نہیں کریں گے اس وقت تک مقتول کو چین نہیں آئے گا، اس لیے وہ قتل کرنا فرض سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج بھی الو کو لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، کوئی منحوس نہیں ہے، یہ اس زمانے کا عقیدہ تھا کہ الو کسی نہ کسی کی روح ہے اور وہ تباہی مانگتا ہے کہ کسی کو قتل کرو، اس لیے اس کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ تھا جو آج ہمارے اندر بھی رائج ہے۔ بہرحال مقتول کا بیٹا بھی سامنے آ جاتا، قاتل بھی آ جاتا، مقتول کا بیٹا ایک طرف ہو جاتا کہ میں اس مہینہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی قتل نہیں کروں گا۔ کس قدر حیرانی کی بات ہے کہ جس مہینہ میں کافر بھی اپنے مقتول باپ کے بدلہ میں قاتل کو قتل نہیں کرتا تھا قصوروار میں، اس مہینہ کی 10 تاریخ کو یزیدیوں نے نواسہ مصطفیٰ کو شہید کر دیا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے، اور کافر اس کا کتنا خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ گرامی قدر کہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کی کتاب میں۔ اس دن سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اس کے ذکر کرنے کا سبب یہ تھا، میرے نبی پہ اللہ نے قرآن کا یہ حصہ اس لیے اتارا کہ کافر مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ بطور مثال محرم کا مہینہ آیا، اگر انہوں نے کسی قوم پر حملہ کرنا ہے یا لوٹ مار کا بازار گرم کرنا ہے تو محرم میں وہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں قتل کر سکتے تھے، نہیں لوٹ مار کر سکتے، نہیں رہزنی کر سکتے تھے، نہیں ڈاکہ ڈال سکتے تھے۔ اور ان کو پتہ چلتا ہے قافلہ آ رہا ہے، بڑا مال و دولت ہے، یا ہمارے دشمن فلاں جگہ جمع ہے، ہم نے ان کے پہ حملہ کرنا ہے، پھر وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ محرم کو محرم کہہ کے گناہ نہیں کیا کرتے تھے، محرم کو محرم کہہ کے گناہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر ان کا ایک جلسہ ہوتا صحن حرم میں، اہل مکہ سارے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوتے، اور ان میں ایک شخص ابو نعیم، اس کی یہ ڈیوٹی تھی، اس کے خاندان کی ڈیوٹی تھی، انہیں ڈیوٹیاں تقسیم کر رکھی تھیں۔ جس طرح اگر پورے حجاز مقدس میں، حرمین شریفین میں قتل کا فیصلہ کرنا ہوتا تو فیصلہ کرنے کا اختیار ابوبکر صدیق کے خاندان کے پاس تھا، سفارت حضرت سیدنا فاروق اعظم کے خاندان بنو عدی کے پاس تھی، علی حاضر قیاس اس طرح سارے خاندانوں میں وہ عہدے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ اور یہ ابو نعیم، اس کے خاندان کے پاس عہدہ کیا تھا؟ ایک بڑا جلسہ ہوتا، کافر اس کو اجازت دیتے اور یہ سٹیج پر کھڑا ہو جاتا یا حرم کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سارے تو جانتے تھے، ہاں تو ابو نعیم ہے، ہاں میں ابو نعیم ہوں، اور مجھے یہ اختیار ہے کہ میں سال کو چھوٹا کروں یا بڑا کروں۔ لوگ کہتے ٹھیک ہے تجھے اختیار ہے۔ پھر وہ کہتے کہ اس سال میں نے محرم کا مہینہ ختم کر دیا، یہ سفر کا مہینہ قرار دیتا ہوں۔ محرم کو کیا بنا دیا جاتا؟ اب مہینوں کی گنتی کتنی رہ جاتی؟ سال کتنے مہینوں کا ہو جاتا؟ 11 مہینوں کا۔ اور کبھی ذیقعد کا مہینہ وہ آنے والا ہوتا، شوال کے مہینہ کا اختتام ہو رہا ہوتا، 1-2 تاریخیں رہ رہی ہوتی، اور انہوں نے قتل و غارت گری کے لیے کہیں جانا ہوتا یا دشمن پر حملہ کرنا ہوتا، پھر جلسہ منعقد ہوتا، پھر ابو نعیم کھڑا ہو جاتا اور کہتا میں ذیقعد کا مہینہ منسوخ کرتا ہوں اور یہ بھی شوال ہی قرار دیتا ہوں، اگلا مہینہ ذیقعد ہوگا۔ چنانچہ ذی الحجہ ذیقعد ہو جاتا اور شوال کے 2 مہینے سال میں ہو جاتے، تو اب کتنے مہینوں کا سال ہو جاتا؟ 13 مہینوں کا۔ اس کو عربی میں نسی کہتے تھے، جس طرح آپ بھی کرتے ہیں، ہر 4 سال بعد فروری کا 1 دن بڑھا دیتی ہے نا،
ولیب کہتے ہیں آپ کو، اردو میں اس کو لیون کہا جاتا ہے۔ ہر 4 سال بعد ایک دن بڑھا دیتے ہیں، اور کافر اپنی مرضی کے ساتھ کبھی 11 ماہ کا سال، کبھی 13 ماہ کا سال۔ اللہ نے فرمایا میرے حضور 12 ماہ کا سال ہے، اور جس سال میرے نبی نے حج فرمایا، حضور نے فرمایا تھا اللہ کا شکر ہے زمانہ گھوم گھما پر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، اس سال جو میں نے حج کیا اصلی مہینے میں حج کیا ہے، وگرنہ کبھی ذیقعدہ میں حج ہوا کرتا تھا، کبھی محرم میں ہوا کرتا تھا، کبھی 11 ماہ کا سال، کبھی 13 ماہ کا سال۔ لیکن جس سال میرے نبی نے حج کیا اس سال بالکل صحیح وقت پر حج ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک۔ میں یہ لمبی کہانی سنا کر آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ کافر محرم کو محرم سمجھ کر اس میں ظلم نہیں کرتے تھے، محرم کو سفر کہہ کر ظلم کرتے تھے۔ وہ یزیدیوں تمہیں حیا نہیں آیا کہ تم نے محرم کے مہینے میں ہی ظلم کیا؟ اور کس دن ظلم کیا؟ فتح القدیر شرح جامع صغیر کے حوالہ سے نقل ہے، اسی طرح غنیت الطالبین میں ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اس دن کو 10 محرم الحرام کو ایک خصوصیت عطا فرمائی، اور مرقوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو زمین پہ اتارا تھا، آپ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوا۔ حضرت سیدنا ادریس محرم کی 10 تاریخ کو آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں طوفان آیا تھا، اور تقریباً 6 ماہ تک طوفان باقی رہا تھا۔ محرم کی 10 تاریخ کو آپ کی کشتی کو ہجودی پہ آ کے ٹھہری تھی، اور آپ نے بطور شکر نعمت اللہ تعالیٰ کے حضور روزہ رکھا تھا۔ محرم کی 10 تاریخ کو جو طوفان تھا یہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا، اور آپ کی کشتی ٹھہری تھی۔ محرم کی 10 تاریخ کو لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ آتش نمرود سے باہر تشریف لائے تھے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضائل اور محامد حضرت ابراہیم کو محرم کی 10 تاریخ کو عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو جو تورات ملی تھی وہ بھی محرم الحرام میں، ایک روایت پہ ہیں وہ رمضان المبارک میں، وہ بھی محرم الحرام میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رب کائنات نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی گم شدہ انگوٹھی جو دوبارہ عطا فرمائی تھی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام آپ کو صحت و تندرستی ملی تھی، محرم کی 10 تاریخ کو۔ کہا جاتا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے محرم کی 10 تاریخ کو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی اسی تاریخ کو ہوئی تھی۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ البتہ ایک بات یقینی ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، میرے کریم آقا ابتدا میں محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، تب محرم کا روزہ نفل ہو گیا، فرض نہ رہا۔ میرے کریم آقا جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ کے یہودی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے بھی روزہ رکھا تھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا، یہودیوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو بارگاہ ساتھ میں صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج تو یہودیوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ حضور نے یہودیوں کے جو سرپنچ تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، ان میں سے چند ایک کو طلب فرمایا، فرمانے لگے تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون لعین کو ذلیل کیا تھا، دریا میں غرق کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو عزت و عظمت سے نوازا، دریا سے پار کیا تھا، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور موسیٰ کلیم اللہ نے رکھا تھا اور ہم بھی رکھتے ہیں، شکر نعمت کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا رسول رحمت فرمانے لگے ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ صحابہ کو حکم دیا تم بھی روزہ رکھو گے، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، البتہ آئندہ سال یوں کرنا 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھ لینا، 2 روزے رکھ لینا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ یہ 10 محرم کا رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 دونوں کا رکھ لینا۔ اب میں یہ آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، حقیقت کیا ہے؟ 10 محرم کو بھلا کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حوالہ سے جو یہودیوں نے عرض کیا، 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ فرعون، دوسرے لفظوں میں فرعون ذلیل ہوا تھا۔ کیا بھلا؟ 10 محرم کو فرعون
ذلیل ہوا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کو عزت ملی تھی، پھر مجھے کہنے دیجئے 10 محرم کو یزیدی ذلیل ہوئے، امام حسین کے سر پر عزت و عظمت کا تاج رکھ دیا گیا۔ 10 محرم کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ یزیدیوں نے اس 10 محرم کو امام علی مقام پر پانی بند کیا، اس 10 محرم کو، یہ 7 محرم کو پانی بند کیا، 10 محرم کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو یہ ذرا حیا نہ آیا، ان کو یہ خیال نہ آیا، 14 صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں وہ حدیث موجود ہیں۔ اس زمانہ میں تو صحابہ بھی تھے اور عزت و عظمت کرنے والے بھی تھے، ان احادیث مبارکہ کو میرے نبی سے براہ راست سننے والے بھی تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا، رسول رحمت کی خدمت فیض درجت میں اسامہ بن زید یہیں رہا کرتے تھے۔ ان کے ابا جی حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو میرے کریم آقا نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ پہلے یوں بیٹے بنا لیے جاتے، اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا بچے کو، منہ بولا بیٹا بنا کر اس کو ساری جائیداد کا وارث تک بنا دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے قانون فطرت کا اعلان کیا، ادعوہم لآبائہم، اب بچوں کو ان کے والدوں کی جانب منسوب کر دو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیا برکہ نازل ہوئی۔ پھر ان کو زید بن محمد نہیں کہتے تھے، زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ ابتدا میں زید بن محمد کہتے تھے، پھر قانون بنا دیا گیا، میرے نبی نے اس قانون کا اعلان کر دیا، جس بھی کسی نے اپنا باپ تبدیل کیا نہ اس کے نفل قبول ہوں گے نہ اس کے فرض قبول ہوں گے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زر، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اپنا باپ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، میرے نبی نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ان کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، حضور کمال درجے کی ان سے محبت فرماتے تھے۔ اگر ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے، اگر ان کی رینٹھ ناک بہہ رہی ہوتی، چہرے پہ چپڑے لگے ہوتے، میرے نبی خود ان کا منہ دھو کر ان کو کپڑے پہنا دیتے، اتنا پیار فرماتے تھے۔ بڑے بے تکلف تھے، میرے نبی کے دربار میں رہا کرتے تھے اسامہ بن زید۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ کیا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک چادر میں کچھ چھپا رکھا ہے، تشریف فرمایا ہے، چادر اوڑھ رکھی ہے اور چادر کے اندر کچھ ہے۔ چونکہ اسامہ بے تکلف تھے اور ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے چھپا رکھا، مجھے بھی دکھائیے۔ قدر بے تکلف تھے، گھر میں جو رہا کرتے تھے، حضور بڑا پیار فرماتے تھے۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور نے اپنی گود میں ایک زانوں پر اپنے شہزادوں میں سے کسی شہزادے کو بٹھایا، دوسرے زانوں پر اسامہ بن زید کو بٹھا لیا۔ کتنی مرتبہ حضور نے ایسے پیار فرمایا تھا، بہت زیادہ پیار، اس لیے بے تکلف تھے۔ یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے آپ کے پاس چادر میں؟ حضرت اسامہ فرماتے رسول رحمت نے چادر کو کھول دیا، یعنی چادر جو اوپر اوڑھ رکھی تھی اس کو ایسے ایسے کر کے کھول دیا۔ میں نے دیکھا ایک زانوں پر امام حسن بیٹھے ہیں، ایک زانوں پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ حضرت اسامہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ناواقف تو نہیں تھے۔ حضرت اسامہ بن زید نے پہلے دن تو ان کو نہیں دیکھا تھا، مگر میرے کریم آقا کے ظاہر محبت دیکھی، حضرت اسامہ کو کہنے لگے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں یہ وہ جملہ ہے کہ جو آپ کے لیے ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے، آپ جان جائیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو وہ پیمانہ بتانے والا ہوں کہ جس پیمانے پر آپ اپنے آپ کو پرکھیں گے، وہ جس طرح تھرمامیٹر لگا کر دیکھتے ہیں کہ بخار کتنی ڈگری پہ ہے، چیک کیا جاتا ہے کون کس معیار میں ہے، آپ نے یہ پرکھنا ہے کہ میرا اپنے ایمان کا معیار کیا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس حدیث مبارکہ میں وہ معیار بتا دیا گیا۔ میرے نبی نے یہ بتا کر یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اپنے رب کی حضور عرض کیا اللہم
اے میرے اللہ انی احبہما، مولا تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اعلان کیا، حضرت اسامہ بن زید سن رہے ہیں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، مولا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یہاں تک تو ایک خبر تھی، آگے دیکھیے معیار کیا ہے، محبہ من یحبہما، مولا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، میرے سوال کا جواب آپ نے سوچ کر دینا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے دل میں میرے نبی کے نواسوں سے محبت ہے؟ جی، آپ نے ان کو دیکھا؟ گلی محلے کہیں آپ کی ملاقات ان سے ہوئی ہو؟ آپ نے دنیاوی اعتبار سے ان سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو؟ ہے کوئی؟ میرے روپے پیسے آپ کو ملے، ان کو پلاٹ وغیرہ انہوں نے دیا ہو؟ ہے کوئی ایسے ہیں؟ آئندہ زمانہ میں کل پرسوں آپ کے مرنے سے پہلے کوئی جائیداد ان کی طرف سے آپ کو مل جائے گی؟ ہے کوئی ایسا؟ پھر یہ محبت کیسے پیدا ہوئی، کس نے پیدا کی ہے؟ پھر ایک اور سوال کر لیتا ہوں، کیا محبت کا کوئی شربت، کوئی جام بازار میں ملتا ہے کہ وہ بوتل آپ خرید کے پی لیں شربت کی تو محبت پیدا ہو جاتی ہے جی؟ کوئی پیکٹ ملتا ہو، جس طرح نمک کا، چینی کا پیکٹ ملتا ہے، آپ لے آئے گھر، لے کر اسے کھا لیا یا پانی میں گھول کے پی لیا، محبت پیدا ہوگی، ایسے ہوتا ہے؟ پھر آپ بتائیں یہ محبت پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ محبت حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں، دانے کو کہتے ہیں۔ یہ دل میں وہ بیج ہے جو میرا اللہ پیدا فرماتا ہے۔ محبت دل میں وہ بیج ہے جو کون پیدا کرتے ہیں؟ تو پھر آپ کے دل میں میرے کریم آقا کے شہزادوں کی محبت کس نے پیدا کی؟ اب اس حدیث مبارکہ کی جانب آئیے۔ میرے نبی نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اگر آپ کے دل میں ان کی محبت ہے تو اس کی دلیل کیا بنی؟ یہ ثبوت کیا ہوا؟ اس دلیل سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ تم سے محبت فرماتا ہے؟ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا؟ پھر تم کو مبارک ہو، تم صاحب ایمان، تمہیں مبارک ہو، صاحب ایمان ہو۔ یہ محبت اللہ نے پیدا کی۔ کیوں محبت پیدا کی؟ میرے نبی نے عرض کیا مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ رب کب محبت کرے گا؟ جب ہمارے دل میں ان کی محبت ہوگی۔ مولا تیرا کتنا کرم ہے، پہلے تو نے ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا کی، پھر ہم سے تو نے پیار فرمایا۔ یہ ایک معیار ہے، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں، تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وحب اللہ لما یغضوکم بھی، اپنے رب سے محبت کیا کرو کہ تمہارا رب تمہیں غذائیں دیتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے رب سے پیار کرو، اپنے رب سے محبت کرو کہ تمہارا رب تمہیں غذائیں دیتا ہے، تمہاری ربوبیت فرماتا ہے، تمہیں پالتا ہے، اس لیے اس سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ پھر فرمانے کہ احبونی لحب اللہ، مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ اللہ سے محبت کرو، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا رب ہے، تمہیں نعمتیں دینے والا، منعم حقیقی ہے، اس سے اس لیے محبت کرو۔ اور مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے ہی اللہ کے بارے میں تمہیں بتایا ہے۔ اور پھر فرمانے گے وحب لأہل بیتی لحبی، میری وجہ سے میری اولاد سے محبت کرنا، میری وجہ سے۔ کیا معنی بنا؟ جب تم ان سے محبت کرو گے، پھر کس سے محبت ہوئی؟ میرے نبی سے محبت۔ جب تم ان سے محبت کرو گے گویا پھر نبی سے محبت ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے، کیا یزیدیوں کو ان حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ رب کائنات نے میرے نبی سے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، آپ کا اللہ آپ کو
کافروں کے شر سے بچائے گا، کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ اگر کافر میرے نبی کو شہید کر دیتے تو پھر ان کا دعویٰ کیا ہوتا کہ اللہ نے جس کی حفاظت کا وعدہ اٹھایا تھا ہم نے اس کو شہید کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توہین ہوتی نا۔ بلکہ میرے نبی نے اپنی زبان وحی ترجمان سے جس کو جو خطاب مل گیا وہ وہی ہو گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کو میرے قریب نے فرمایا کہ خالد سیف اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید شدید ترین خطروں والی جگہ گئے، گمسان کی جنگ لڑی، مگر آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ کہ اگر آپ شہید ہو جاتے تو کافر کہہ دیتے ہم نے رب کی تلوار کو توڑ دیا، اللہ نے اپنی تلوار کی حفاظت فرمائی ہے، نہیں ٹوٹنے دیا، نہیں ٹوٹنے دیا۔ میرے نبی کی زبان سے نکل گیا تھا یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ نے اپنی تلوار کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا آپ کی حفاظت میں اللہ کروں گا، واللہ یعصمک من الناس۔ میرے نبی وہ مرتبہ شہادت نہیں پایا آپ نے، لیکن آپ کو مرتبہ عطا فرمانا عزت و عظمت کے لیے بھی تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث سے بارکہ ہے کہ میرا بیٹا حسن سر انور سے لے کے سینہ عطر تک میرے کریم آقا رسول عربی کا ہم شکل ہے، اور یہ صحابہ میں بڑا مشہور تھا، بڑا مشہور تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ خلافت تھا، اپنا نمونے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، حضرت علی سے فرمانے لگے علی یہ بیٹا حسن تیرے مشابہ نہیں ہے، رسول اللہ کے مشابہ ہے، یعنی باپ تم ہو لیکن یہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت علی مسکراتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ خود علی فرماتے ہیں میرا بڑا بیٹا حسن سر سے لے کے سینے تک یا ناف تک رسول اللہ کے مشابہ ہے، اور میرا بیٹا حسین سینے سے نیچے لے کے مبارک پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ گویا دونوں بیٹوں کو کھڑا کیا جائے تو شبیہ مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اللہ نے دونوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، امام حسن مجتبیٰ کو بھی، امام حسین کو بھی۔ اور یہ دونوں کیا ہیں؟ میرے کریم آقا کیا فرمایا کرتے تھے؟ الحسین منی و انا، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہی نہیں بلکہ سید ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، وہ طویل خواب ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی تھی اور یہ خواب عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم انور کا ٹکڑا، کیا بلا جسم انور کا ٹکڑا کٹا میری جھولی میں آ گرا، تو میرے قریب نے مسکرا کے فرمایا تھا چچی فاطمہ کا ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا، وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ سے بھی فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، تو حسنین کریمین میرے نبی کے بدن کا ٹکڑا ہے۔ پھر جن نے مرتبہ شہادت پایا وہ کس کے حصہ میں گیا؟ اور پھر یہ بھی دیکھیے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث بارکہ ہے، میں نے اپنی کتاب خاندان مصطفیٰ کے آ کر میں اس کو نقل بھی کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا حسنین کریمین کے لیے، علی و فاطمہ کے لیے، میرے نبی نے فرمایا تھا یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، جو ان سے لڑائی کرے گا وہ مجھ سے لڑائی کرے گا، جو مجھ سے لڑائی کرے گا وہ اپنے رب سے لڑائی کرے گا، جو اپنے رب سے لڑائی کرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ جو ان کی عزت و تعظیم و توقیر کرے گا وہ میری عزت و تعظیم و توقیر کرے گا، جو میری کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی توقیر کرے گا، اللہ کی عزت کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، اللہ حاضر کیا۔ تو اب پھر میں سوال کرتا ہوں میدان کربلا میں یزیدیوں نے کس سے دشمنی کی ہے؟ بتائیے، کوئی مشکل جملہ تو نہیں ہے، کس سے دشمنی کی ہے؟ حسنین کریمین سے نہیں کی، امام حسین سے نہیں کی، آپ کے خاندان سے نہیں کی، دشمنی اللہ کے رسول سے کی ہے۔ ستایا ان کو نہیں، ستایا ان کو ہے، ایذا ان کو نہیں دی، ایذا ان کو دی ہے۔
وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بچوں کو، جمعہ کا دن تھا، جس طرح میں آپ کے سامنے جمعے کی تقریر کر رہا ہوں، حسنین کریمین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے لمبے لمبے چوغے تھے، چھوٹی عمر تھی، 5-6 سال کی عمر، وہ داخل ہوئے لڑکھڑا کے چل رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے خطبہ جمعہ چھوڑا، گئے جا کے دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں لے کے آئے۔ صحابہ سے فرمان لگے، اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ دونوں بچے صحن مسجد میں داخل ہوئے، لڑکھڑا کے چل رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا یہ گر جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں چھوٹا بچہ چلتا ہوا اگر گر جائے اسے چوٹ نہیں آتی، کھڑا کھڑا گرتا ہے نا، سنبھل کے گرتا ہے، اسے چوٹ نہیں آتی۔ آپ خود کہا کرتے ہیں گر گر کر ہی سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے چلو، آپ خود کہتے ہیں بچے کو چل، وہ گر جاؤ، اٹھو اٹھو، ٹھیک ہے چل، پھر آپ اسے اٹھاتے نہیں، اسے کہتے اٹھ کھڑا ہو چل۔ مگر میرے نبی سے کے دل میں ان کی کتنی محبت تھی، یہ گر نہ جائیں، اٹھا لائے۔ تو جو نبی ان کو سادہ طریقے سے زمین پر گرنا پسند نہیں کرتا، اس نبی پر کیا گزری ہوگی جب میدان کربلا میں ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، پھر کیا گزرا ہوگا اس نبی پر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، جو ان کو ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔